بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا خوبصورت مذہب اسلام عطا فرمایا اور اسلام کے مرکز کے طور پہ اللہ پاک نے مسجدوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما کے تشریف لے گئے، سب سے پہلا جو کام کیا مسجد بنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد بنائی، صحابہ کرام نے مل جل کے مسجد بنائی، اور پھر مسجد کی ضروریات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اہتمام فرماتے تھے۔ ایک دفعہ مسجد کی دیوار پر تھوڑا سا کچھ خرابی دیکھی تو بلغم کے اثار خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس کو صاف کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اس کو خرچا، پھر اس پہ خوشبو لگائی۔ تو مسجد کی خدمت کرنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ مسجد کی خدمت میں حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ جب چراغ جلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ تو اس طرح اس وقت ہماری لاہور میں گرین ٹاؤن، یہ ٹاؤن شپ کا ہی ایک ایریا ہے، تو یہ ریونڈ کے بالکل قریب ہے لاہور کا ایریا، تو اس لیے ریونڈ میں جو خاص جماعتیں ہوتی ہیں وہاں پر اس علاقے میں زیادہ آتی ہیں۔ لاہور میں جو علاقہ ریونڈ کے قریب ہے اس میں جو بڑی جماعتیں ہیں، جو بیرون ملکوں کی جماعتیں وہ یہاں تھیں۔ تو یہ گرین ٹاؤن کی ان کی مسجد بلال مسجد، یہاں پر الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے باگڑیاں چوک میں ان کی مسجد میں اللہ نے مختلف دفعہ بیان کرنے کا موقع دیا، جماعتوں کی نصرت کے لیے بھی وہاں بیانات ہوئے۔ تو وہاں کے جو بنانے کے متولی ہیں جو حاجی تاج صاحب، وہ بھی ہمارے ماشاءاللہ ان کی مسجد میں سے روزہ لگا تو ان کے ساتھ بھی کافی تعلق ہوا، دوستی ہوئی، اور اس مسجد کی ایک تاریخ ہے کس طرح مشقت سے اور ایک پورے علاقے سے مقابلہ کر کے اس مسجد کو ماشاءاللہ بنایا گیا، اور اس میں ہمت سے کام لینا پڑا اللہ پاک کی توفیق سے۔ تو الحمدللہ وہ مسجد پورے علاقے میں دعوت اللہ کا مرکز ہے، بڑی اہم جماعتیں آتی ہیں وہاں میں نے خود سال والی وہ جو میں آیا تھا وہ سال والی جماعت تھی ماشاءاللہ۔ سارے عمل بھی جن الحمدللہ، سارے اعمال، پانچوں اعمال ہیں ماشاءاللہ۔ پٹھان آبادی ہے ساری ماشاءاللہ، پٹھان تو جان بھی قربان ہے تبلیغ پر، اور وہاں پر وہ سال کی آخری میرے خیال میں سال کی آخری نشست تھی جب میں آیا تھا، تو اس لیے وہاں الحمدللہ اس جماعت کی نصرت میں اللہ نے بیان بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو اس مسجد کے یہ مولانا امام اور خطیب ہیں، تو یہ اس مسجد کی ایک ضرورت ہے جس کے لیے ماشاءاللہ یہاں اس علاقے میں تشریف لائے۔ تو ہم نے کہا بھی چلو آپ دوست احباب کے پوری دنیا سے ہمارے دیکھنے والے وہ بھی اگر اس فکر میں شریک ہو جائیں اور جس قدر ہو سکے اس میں تعاون کر کے، یا تعاون نہیں کر سکے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اور کم از کم ابھی دل سے دعا کر کے اس کار خیر میں شرکت تو سارے ہی فرما لیں، اور اس میں کوئی اچھے کمنٹس کر دیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا کوئی اچھا کمنٹس پڑھ کر کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ اور نیک بندی اس کے دل میں کوئی ایسی بات آ جائے اور وہ تعاون کر لیں، تو ہمارے شعبت خدمت المساجد کے تحت الحمدللہ یہ آپ کے سامنے گزارش کی جا رہی ہے۔ مولانا خود اپنی ضرورت کے بارے میں کچھ فرمائیں گے، جزاکم اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا عادل صاحب جو ہے وہ آج ان سے ملاقات ہوئی، یہاں بھٹا چوک میں مسجد کے تعاون کے سلسلے میں اپنے ساتھیوں سے ملاقات کے لیے آئے، تو یہاں جو ہے ان سے نماز کے دوران ملاقات ہوئی۔ تو پہلے بھی ہماری مسجد میں الحمدللہ 2 دفعہ بیان کر چکے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ مسجدوں کے کام میں ہمارا بھی حصہ پڑ جائے۔ تو اس حوالے سے ان سے تو انہوں نے کہا کہ ہم انشاءاللہ تعالی یہ جو آپ کا پیغام ہے لوگوں تک پہنچاتے ہیں کہ جس میں آپ کی ضرورت ہے، تو سب سے بڑی ہماری اس وقت جو ہے نا وہ سولر کی ضرورت ہے، جس میں تقریباً ہمیں 12-13 لاکھ جو ہے وہ کم و بیش ضرورت ہے۔ اسی طرح وضو خانہ ہے اور مسجد کی جو ہے وہ باتھ روم وغیرہ کی کچھ ضروریات ہیں، تو وہ اگر ہو گئی تو انشاءاللہ مہمانوں کے لیے بھی اور مستقل نمازیوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی۔ تو بس انشاءاللہ تعالی ساتھیوں سے جو ہے وہ درخواست ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے اس کار خیر میں حصہ لیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ علاقہ دراصل تھوڑا سا کمزور ہے، اگر رکشے والے لوگ تعاون کرتے ہیں بیچارے 10-10 20-20 جتنا ہو سکے، تو بس اس میں تو تنخواہیں بڑی مشکل سے پوری ہوتی ہیں مسجد کی ضروریات کی، بس اس طرح جو ہے ماشاءاللہ۔ یہ حضرت آپ بھی کچھ اس پہ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ مولانا عادل صاحب نے فرمایا کہ یہ ہمارا علاقہ جو ہے یہ ٹاؤن شپ کے ساتھ ہی گرین ٹاؤن کا علاقہ ہے، باگڑیاں روڈ کے اوپر بلال مسجد ہے، یہ ہماری مرکزی مسجد ہے تقریباً۔ تو یہاں پہ الحمدللہ جماعتیں جو ہیں سال کی بھی آتی ہیں اور بیرون ملکوں کی بھی آتی ہیں، تو وہاں پہ جو ہے نا انتظام کے لحاظ سے جو ہے نا وہاں پہ ہماری جو ضروریات کچھ ہیں، تو جیسے سولر کا مسئلہ جو ہے یہ بھی ہے کہ ہم چاہ رہے تھے کہ ہمارا جو بل جو ہے نا یہ کنٹرول میں نہیں آ رہا، تو اسی طرح ہمارے قاری صاحب کی تنخواہ جو ہے وہ بھی بہت کم ہے،
تو اور بھی بہت ساری ضروریات ہیں. تو اس لحاظ سے ہم نے سب سے پہلے تو ہمارے جو ہے نا مقامی جو وہاں پہ نمازی ہیں, سب سے پہلے انہوں نے اپنے گھر سے جو نا شروع کیا ہے, ہم نے تعاون کیا ہے تھوڑا تھوڑا جتنا بھی جس کی استطاعت تھی. تو اس کے بعد پھر ہم جو نا اپنے جاننے والے تعلق والے جتنے تھے, یہاں بٹہ چوک میں بھی ہمارے کچھ جاننے والے ہمارے پٹھان ساتھی ہیں, تو ان کی طرف بھی ہم جو نا ابھی چکر لگا کے آئے ہیں. تو اسی طرح کل بھی ہم نے جو ہے نا ڈیفینس روڈ کے کتنا اوپر خرچہ ہے اور رائیونڈ روڈ کے اوپر چکر لگایا. تو تقریباً ہمارا یہ 14-15 لاکھ روپے کا خرچہ ہے. تو یہ اس حوالے سے جو ہے نا یہاں پہ ہم حاضر ہوئے ہیں. تو مولانا عادل صاحب کے دفتر میں ابھی جو ہے نا ہم بیٹھے ہیں. تو یہ بھی مساجد کے جو ہے نا ان کے جو ہے پیغام کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو ہے نا چل جاتا ہے. تو کرنا تو اللہ کی ذات نے ہے, لیکن ہمارا حصہ پڑ جائے تو یہ ہمارے لیے سعادت ہے. تو یہ تعاون کی اپیل بس جو ہے نا یہ کرنی تھی آپ حضرات سے کہ یہ تعاون سے ہی جو ہے نا چلتی ہے. تو یہ خان صاحب آپ بھی پشتوں میں کچھ ارشاد فرما دیں. بات کریں گے پشتوں میں, کیونکہ پشتوں والی دنیا بھی بہت ساری ہے. الله پاک کرم دی فضل دی میرز مولوی سره په غاښ نوسی په کم راشي. دا د الله پاک مهرباني او مشبل مزه په وجه د سره ملاو شولي. بیا د سره میرنوسی الله پاک ته اجازه درکړي. الته ګوره یې میرو جامه ته د دوه ورغلای دوه ته بیان کړی دی. بیا په واغه جامه چې کیما د میرز مولوی سره د ملاقات بیا جامه د سره کوم سره نوشتي. میر مقصد دا چې دا د مولوی چې کیما د خال ډیری کنه خو کمزوري ځکه چې څوک رشکي ولای چې مدیاره ولای دي خپل کوشش ته وکړو. خو په دغه دا زیاته د پیسې 14-15 लाख روپۍ لګیږي او دلته کم دي ځکه چې په خال په خوراونه پټه چوک ته وړي ډیپینس ته وړي 10 متره د خپل سردار خو وکاتل. خو دا شی مشکل دی ولا چې خو د الله په قدرت جوړیږي. او مقصد دا دی چې څوک تعاون کو چې ذریعہ وکړو چې مثال دا کوروش ځکه چې بجلی مشکل شو ځکه چې 50,000 بیلوسی دلته د جماعت 25-30 هزار روپۍ جوړیږي. د دې وجه به مې چې ما مقصد دا چې دا کوشش کی مشورم دا وکړه چې مثال دا څه وګړي چې صورت وشول کنه یې خال په درشه یالا چاوي کنه جوړاوي الله خپل کور الله جوړاوي میږي نه شي جوړولای میش خالی مقصد چې تاګ دی نور کورنه چې څه کو الله کو دا د الله په قدرت نشي. مولوی ته د پاک پروردگار اجازه دادر کو الله پروردگار بادشاہ دا تانیک الودینا ورکو الله پروردگار د په داخله برکات وچوي چې ټول دنیا چې کیما د دای مشهور وي. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ حضرات نے یہ باتیں سنی. ہمارے شعبہ خدمت المساجد کے تحت اس وقت الحمدللہ مختلف مساجد میں کام چل رہا ہے اور الحمدللہ ہم نے نیت کی ہے ابھی یہ جامع مسجد محمد رسول اللہ, پھر اس کے بعد حضرات خلفائے راشدین کے اسماء گرامی پر مشتمل, پھر اس کے بعد عشرہ مبشرہ کے اسماء گرامی پر مشتمل مساجد بنانی ہیں, پھر اس کے بعد یعنی 313 بدری صحابہ اور پھر ازواج مطہرات اور بنات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جی رضوان اللہ علیہ اجمعین, ان سب کے اسماء گرامی پر مشتمل مساجد بنانی ہے. تو اس کے لیے جہاں پر اللہ پاک کے فضل و کرم سے جہاں جن کے پاس جگہ ہے وہ جگہ پیش کریں, جن کے پاس جگہ نہیں ہے وہ جو ہے یعنی اس میں مساجد کا جو بھی شعبہ ہے اس میں جس مسجد کی جو ضرورت ہے اس میں خوب حصہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. تو حدیث پاک میں آتا ہے جو چڑیا کے گھونسلے جتنی مسجد بنائے اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا. اور چڑیا کے گھونسلے جتنی مسجد تو ہوتی نہیں, یعنی مسجد کی خدمت میں جو اتنا سا تھوڑا سا بھی تعاون کرے گا اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا. تو اور یہاں پر جو اللہ کے مہمان آتے ہیں ان مسجدوں میں, ہماری یہ ساری مسجد دعوت اللہ کا مرکز ہوں گی. یہاں سے پوری دنیا میں اللہ کے پیارے دین کی سربلندی کے لیے مشورے ہوں گے. وہ مسجد اس محلے اس علاقے کے لیے نہیں ہوگی, وہ مسجد پوری دنیا کے لیے ہوگی اور قیامت تک کی انسانیت کے لیے ہوگی. جیسے یہ ماشاءاللہ حضرات کی مسجد بلال ہے, تو بڑی قربانی کے ساتھ یہ مسجد بنی اور اس کی بڑی تاریخ ہے. تو اس تاریخی مسجد میں بھی اس سلسلے میں تعاون فرمائیں. جامع مسجد محمد رسول اللہ جو ہم پنڈی میں بنا رہے ہیں گرجا روڈ پہ, اس مسجد کی زمین کی خریداری میں ابھی تک بہت سارا حصہ باقی ہے, اس میں بھی شمولیت کریں, اس میں بھی شمولیت کریں اور بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. اللہ پاک کے فضل و کرم سے بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے ہیں, تو اللہ کے پیارے دین کی خدمت کے لیے یعنی چندے کی اپیل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور چندہ پیش کرنا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی سنت ہے, اور اپنے سارے کا سامان لٹانا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سنت, حضرت ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی سنت ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کا ان سب کچھ لٹانے والوں کو اللہ سلام کا انعام دنیا میں ہی دینا, یہ اللہ تعالیٰ کی پیاری سنت ہے.
اور پھر اپنے مال کے 2 حصے کر کے آدھا حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سنت۔ کچھ بھی پلے نہیں ہے، بالکل خالی ہیں، مزدوری کر کے، محنت مشقت کر کے اور اپنے اللہ کے راہ میں پیش کرنا، یہ صحابہ کرام رضوان غریب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سنت ہے۔ عورتوں کا اپنے زیورات کو پھینک دینا اور اللہ کی راہ میں پیش کر دینا، یہ صحابیات کی سنت ہے۔ اور صحابیات نے یعنی دیکھو اپنا زیور تھوڑی دیر کے لیے پھینکا اور تھوڑی دیر کے لیے قربان کیا، اللہ پاک اس خرچ کرنے کے برکت سے اللہ پاک ان کو دنیا میں بھی خیر برکتیں عطا فرمائیں، اور پوری دنیا میں جو خیر پھیلی، جو اسلام کے سربلندی کی کوششیں، سب ان کے لیے صدقہ جاریہ بنی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اس ہر کار خیر میں ہمیں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، کل کا پتہ نہیں، کل چھوڑو پل کا پتہ نہیں، جو کرنا ہے آج کرنا ہے، کل کس نے دیکھی؟ اس لیے ہمت فرمائیں، ہمت مردہ مدد خدا، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ مرتے ہی سب سے پہلے انسان تمنا کرے گا ربی لولا اخرتنی، کہ اللہ مجھے تھوڑی سی اور مہلت دے دیتے، فاصدق، سارا مال تیری راہ میں لٹا دیتا، واکم من الصالحین، بالکل نیک بن جاؤں گا، ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، اللہ جب وقت مقرر آئے گا بالکل مہلت نہیں دیں گے۔ آج مہلت دی ہوئی ہے، موقع دیے ہوا ہے، غنیمت سمجھیں، اللہ کی راہ میں لگا دیں۔ آج جو ہے نا جو لگائیں گے اللہ اس کا بدلہ دنیا میں دیں گے، موت کے وقت دیں گے، قبر میں ہزاروں سال دیں گے، قیامت کے 50,000 سال کے دن میں دیں گے، پل صراط پہ دیں گے، ہمیشہ جنت میں دیں گے، بڑے انعامات، بڑے درجات دلوائیں گے۔ مجھے ان حضرات اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، سخت پسینے میں شرابور اپنی چھوٹی سی گاڑی میں بڑی مشقت سے یہاں تشریف لائے اور میرے سے رہا نہ گیا، اور اس لیے ان حضرات کی اپیل آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی ہے۔ اللہ کرے انشاءاللہ اللہ کا پیارا بندہ کوئی کھل کے تعاون کر دے، ایک ہی دفعہ ایک ہی بندہ سارا کر دے، 14 لاکھ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، ورنہ جتنا ہو سکے تھوڑا تھوڑا بھی کر دیں، انشاءاللہ فی الفور رابطہ کریں۔ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔